نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں میں نفرت و عداوت ڈالنا کیسا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان دشمنی و عداوت ڈالنا، نفرتیں پھیلانا اور انہیں آپس میں لڑانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتا۔ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے، اور زمین میں فساد نہ چاہو، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ مسلمانوں میں دشمنی و عداوت ڈالنے اور نفرتیں بڑھانے کا ایک سبب ایک دوسرے کی برائیاں اچھال کر ایک دوسرے کو بدنام کرنا بھی ہے۔ اس سے بھی نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اپنی دنیا و آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسروں کے بلا اجازت شرعی عیوب بیان کرنا اور انہیں لوگوں میں بدنام کرنے کی سبب اگر خدا نہ خواستہ عذاب الہی کا شکار ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو ہلکی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کا دردناک عذاب کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اسی طرح مسلمانوں میں نفرتیں بڑھانے کا ایک سبب بلا مصلحت شرعی گروہ بندی بھی ہے۔ البتہ اگر کسی سے دور یا الگ رہنے کا حکم شرعی ہو تو یہ اور بات ہے۔ جب اپنے گروہ یا مخصوص حلقے بنا لیے جاتے ہیں تو اس سے بھی ایک دوسرے کی مخالفت اور آپس میں نفرتیں جنم لیتی ہیں، جس سے مسلمانوں میں محبت و اتحاد پیدا نہیں ہو پاتا اور دین کے کام کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپس میں اتفاق و اتحاد ہوگا تو ہم شر ہمزاد، شر نفس اور شر شیطان کے وار سے بچ کر اتفاق و اتحاد میں برکت اور سلامتی حاصل کر پائیں گے۔ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق پیدا کر کے محبتیں عام کرنی چاہیے اور اپنی نفرتیں دور کرنی چاہیے، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو ایک دوسرے کے لیے نفرت و عداوت اور ایذا رسانی کا باعث بنتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور بہادر وہ ہے جو برے کام کو چھوڑ دے۔ لہٰذا ہمیں ہر طرح سے مسلمانوں کی عزت و عظمت، جان و مال کا محافظ بننا چاہیے۔ اگر کوئی تکلیف دے تو اس کی تکلیف پر صبر اور درگزر سے کام لینا چاہیے اور اجر و ثواب کا طالب ہونا چاہیے۔ کوئی دھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے تو صبر کر، مت جھگڑ، مت بڑبڑا، پا اجر رب سے صبر کر۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ ہمیں حق بات سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔